سبق نمبر 77 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 18 آیت نمبر 116 تا 126۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرکا کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ ویغفر اور بخش دے گا ما وہ جو دون علاوہ ہے ذالکا اس کے لمن جس کے لیے یشاء چاہے گا وہ ومن اور جو کوئی یشرک شریک ٹھہرائے گا باللہ اللہ کے ساتھ فقد ضل یقیناً بھٹک گیا وہ ضلالاً بھٹکنا بعیدا دور کا۔ پوری آیت۔ بلا شبہ اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے جو چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ إن يدعون وہ نہیں پکارتے من دونه اس کے علاوہ الا مگر اناثن عورتوں کو وإن يدعون اور وہ نہیں پکارتے الا مگر شیطانا مریدا شیطان سرکش کو۔ پوری آیت۔ مشرک اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال اور بولا وہ، لأتخذن ضرور لوں گا میں، من عبادک تیرے بندوں سے، نصیباً حصہ، مفروضا مقرر۔ پوری آیت۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے جس نے کہا میں تیرے بندوں سے ضرور اپنا مقرر حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور امیدیں دلواؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ تو وہ کاٹیں گے، آذَانَ کان، الانعامی چوپایوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ تو وہ تبدیل کر دیں گے، خلق اللہ بناوٹ اللہ کی، ومن اور جو کوئی یتخذ الشیطان بنائے گا شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فقد تو یقیناً خسرا نقصان اٹھایا اس نے، خسراناً نقصان، مبینہ کھلا۔ پوری آیت۔ اور میں بندوں کو لازمی بھٹکاؤں گا اور لازمی امیدیں دلواؤں گا، اور انہیں کہوں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں کہوں گا تو وہ خدائی بناوٹ تبدیل کر دیں گے، اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعدہم وعدے دیتا ہے وہ ان کو، ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے وہ ان کو، وما اور نہیں، یعدہم الشیطان وعدے دیتا ان کو شیطان، الا غرورا مگر فریب کے۔ پوری آیت۔ شیطان ان کو وعدے دیتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔
اولئک وہ لوگ مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، ولا یجدون اور نہیں پائیں گے وہ عنہا اس سے محیصا بھاگنے کا راستہ۔ پوری آیت۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ بھاگنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم عن قریب داخل کریں گے ہم ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقاً سچا ہے، ومن اور کس کا، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا کہنا۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کر گئے، ہم ان قریب ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ لیس بامانیکم نہ تمہاری آرزویں، ولا امانی اور نہ آرزویں، اہل الکتابی اہل کتاب کی، من جو کوئی، یعمل کرے گا، سوءاً کوئی برائی، یجزا بدلہ پائے گا وہ، بہی اس کا، ولا یجد اور نہ پائے گا وہ، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی کارساز، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ نہ تمہاری آرزویں اور نہ اہل کتاب کی آرزویں، جو بھی کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز اور مددگار نہیں پا سکے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ومن اور جو کوئی، یعمل کرے گا، من الصالحات نیکیاں، من ذکرن مرد سے، او انثی یا عورت سے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فاولئک وہی لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے وہ جنت میں، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ، نقیرا تل برابر۔ پوری آیت۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت نیکیاں کرے گا اور وہ مومن بھی ہوا تو وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن اور کس کا، احسن زیادہ بہتر ہے، دیناً دین، ممن اس سے جس نے، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار ہے، واتبع اور پیروکار ہے وہ، ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کا، حنیفہ جو اللہ کے لیے یکسو تھا، واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے، ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ پوری آیت۔ اور اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی بھی کی جو اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماواتی وہ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء ہر چیز کو محیطا گھیرے ہوئے۔ پوری آیت۔ جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر سے فقد ضل ضلالا بعیدا تک فرمایا بلا شبہ اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے جو چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی جن سے سنگین قسم کے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں، معافی مانگیں یا نہ مانگ سکیں، مرنے کے بعد شرک کے علاوہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط ہے، چاہے بخش دے چاہے سزا دے۔ بتایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کا فیصلہ سنتے ہی چوری کی دنیاوی سزا سے بچ کر بھاگنے والا اگر مشرکوں سے مل کر مشرک نہ ہوتا تو ممکن تھا آخرت میں اس کی چوری بھی معاف کر دی جاتی، مگر اب وہ مشرک ہو کر دائمی جہنمی بن چکا۔ مسلمانوں سے بھی شرک کے ارتکاب کا خطرہ کافی حد تک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کم و بیش تمام مفسرین نے نادان اور کم پڑھے مسلمانوں کے متعلق سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ متعدد اقسام کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں شرک صرف بتوں کو سورج چاند ستاروں یا آگ پانی درختوں پتھروں کو پوجنے کا نام ہے، اور اللہ کے پیاروں کو اللہ کی خاص خاص صفات دے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا شریک کار مان لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اللہ نے ان کو فلاں فلاں اختیارات دے رکھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کیا۔ بہرکیف بڑی احتیاط کی اور اس معاملے میں خوب علم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 117 ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا فرمایا مشرک اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یعنی جن مورتیوں کو مشرک پکارتے تھے سب کے سب مردانہ کی بجائے زنانہ نام کے تھے، جیسا کہ لات منات عزا۔ بتوں کی وضع قطع بھی زنانہ ہوتی، زیورات اور کنگن بھی زنانہ پہنائے ہوتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیویاں پریاں جننیاں ان بتوں پر آتیں جس کی وجہ سے قرآن نے بتوں کو مؤنث کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اناسن کا معنی بت کیا ہے، یعنی بت لکڑی پتھر اور دیگر دھاتوں سے بنائے ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اناسن سے بے جان چیزیں مراد لی ہیں۔ حضرت ضحاک کے بقول اناسن کا معنی فرشتے ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں پر فرشتے آتے اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے کلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہمیں وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک بت کے ساتھ شیطان ہوتا تھا جو ان کے ساتھ کہانت اور کلام کرتا تھا، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یعنی وہ عبادت نہیں کرتے مگر صرف سرکش شیطان کی، کیونکہ جب وہ بتوں کی پوجا کرتے ان کی خوشامد کرتے تو شیطان کی پرستش اور پیروی ہو جاتی۔ آیت نمبر 118 لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا فرمایا شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے جس نے کہا میں تیرے بندوں سے ضرور اپنا مقرر حصہ لوں گا۔ یعنی شیطان جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا تو رب تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے اسی وقت دور کر دیا۔ تب سے یہ ملعون اولاد آدم کا دشمن بن گیا اور انسانوں کو گمراہی اور بت پرستی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی ٹھان لی،
اور بولا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لے لوں گا۔ مفسرین نے اس سے جہنم میں جانے والے بندے بھی مراد لیے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بقول ہر 1000 میں سے 999 بندے، اور حصے سے بندوں کا مال بھی مراد لیا ہے جو وہ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز اور چڑھاوے دیتے ہیں یا حرام کاری، نافرمانی اور بیہودہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 119 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ سے فقد خسر خسرانا مبینہ تک فرمایا، اور میں بندوں کو لازمی بھٹکاؤں گا اور لازمی امیدیں دلواؤں گا، اور انہیں کہوں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں کہوں گا تو وہ خدائی بناوٹ تبدیل کر دیں گے، اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے سری نقصان اٹھایا۔ یعنی شیطان نے تا قیامت مہلت ملنے پر اپنی اس ناپاک تحریک کا عزم کیا کہ وہ بندوں میں گمراہی پھیلائے گا کہ یہی حق کی راہ ہے، امیدیں دلائے گا کہ دنیا میں بھی فائدے اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی فائدے ہی ملیں گے، یا پھر عذاب و سزا کی محض کہانیاں ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، انسان شیطان کے بہکاووں میں آ کر چوپایوں کے کان کاٹیں گے تاکہ نشانی رہے یہ بتوں بزرگوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور ہیں، انہیں کہنا کچھ نہیں، جس کھیت سے چاہے کھائیں، جدھر مرضی جائیں، کسی کا ان پر کوئی حق نہیں کہ کوئی انہیں ذبح کرے، ان کا گوشت کھائے یا انہیں فروخت کرے یا استعمال کرے، سب پر انہی کے حقوق ہوں گے۔ اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی صورت و خلقت اور بناوٹ کو بھی شیطان کے ایما پر تبدیل کر دیں گے۔ وضاقتہ اور لباس میں مرد عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے، یا ہر کوئی اپنی شکل و صورت میں اور جسم میں شوقیہ تبدیلی لائے گا۔ صحیح احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے سروں پر اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے بنانے، بھویں تراشنے، دانتوں کو رگڑ کر دلکش بنانے اور جسم میں نقوش بنا کر رنگ بروانے پر لعنت فرمائی ہے۔ داڑھی منڈوانا، سروں پر لٹ رکھوانا، کہیں سے بال کٹوانا اور کہیں سے نہ کٹوانا، اور داڑھی کے مختلف نقشے بنوانا بھی اس میں شامل ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے خلاف فطرت، خلاف دین کام کرنا، کروانا خدائی بناوٹ میں تبدیلی لانا ہے۔ جو بھی یہ مکروہ کام کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنانے والا سخت اور سری نقصان اٹھانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اپنا منہ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہر وقت گندے وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 120 یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا فرمایا، شیطان ان کو وعدے دیتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ یعنی ہر غلط کار، بد کردار انسان کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شیطان کی ساری محنت تسلیاں دینا اور خوشنمائی میں مدہوش رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسا انسان اپنے کیے پر خوش اور مطمئن رہتا ہے، مگر یہ ساری خوشیاں، تسلیاں مرتے ہی دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور مشکلوں میں بدل جائیں گی۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 121 اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا فرمایا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ بھاگنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی دنیا میں شیطان کو دوست بنانے والے، شیطان کے بہکاووں میں آنے والے، شیطان کے وعدوں اور امیدوں کے شکار لوگ بالآخر جہنم میں جا پہنچیں گے، جہاں سے پھر وہ نکل نہ سکیں گے۔ شیطان ان کے کسی کام آنے کی بجائے خود ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ آیت نمبر 122 والذین آمنوا سے ومن اصدق من اللہ قیلا تک فرمایا، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کر گئے، ہم ان قریب ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یعنی آخرت کی ساری نعمتیں اور جنت کے سارے درجے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور شیطان کے دوستوں کے برعکس صرف ایمان و عمل والوں کے لیے ہی ہیں۔ اسی طرح شیطان کے جھوٹے وعدوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدے بالکل سچے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی پکی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 123 لیس بامانیکم سے من دون اللہ ولی ولا نصیرا تک
فرمایا نہ تمہاری آرزوئیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جو بھی کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز اور مددگار نہیں پا سکے گا۔ یعنی مشرکین مکہ نے جو عقیدے اور نظریے خود تراش رکھے تھے، جن پر وہ اخروی نجات کا انحصار کیے ہوئے تھے، جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا، بتوں کی نظر نیاز دینا، ان کے نام پر جانور چھوڑنا، چڑھاوے چڑھانا، فرشتوں اور نیک لوگوں کو یا ان کی روحوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مان کر ان کی خوشامد کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جو یہاں خوشحال ہے مرنے کے بعد بھی وہی کامیاب ہوگا، یا پھر بعض کافروں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، جنت دوزخ وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے جو اپنے متعلق مفروضے بنا رکھے تھے کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، جنت کے وارث ہیں، ان کے علاوہ جنت کسی کی نہیں، وہ جو مرضی کریں، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی سب باتیں محض آرزوئیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو فقط یہ ہے جو برائی کرے گا بدلہ پائے گا، خواہ مسلمانوں سمیت وہ کوئی بھی ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، مسلمانوں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کے مابین مباحثہ ہو رہا تھا کون کس سے افضل اور کون کمتر ہے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بحوالہ تفسیر مزری، عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہم کی روایات میں نبی علیہ السلام کا صاف ارشاد ہے، مسلمان بھی کوئی برائی کر کے بغیر معافی مانگے اگر فوت ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہے بخش دے یا سزا دے۔ بحوالہ بغوی اور ترمذی، ابن المنذر وغیرہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ایک آیت سناؤں جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ جب آپ نے یہ آیت سنائی تو میری حالت غیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا، مومن لوگ دنیا ہی میں اپنے برے عملوں کا بدلہ بیماری اور مصیبت کی صورت میں پا لیں گے اور گناہوں سے پاک کر دیے جائیں گے، جبکہ نافرمان لوگ نہ دنیا میں پاک کیے جائیں گے نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی کارساز اور مددگار مل سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے یہ آیت سنی غم کی وجہ سے کھانا پینا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس سے اگلی آیت نازل ہو گئی۔ آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ سے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا تک فرمایا، اور جو کوئی مرد ہو یا عورت نیکیاں کرے گا اور وہ مومن بھی ہوا تو وہی لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ تل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی مرد کی طرح عورت کا بھی عند اللہ ایک مقام ہے اور دنیا میں اس کا بھی ایک مسلم کردار ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح اسے فالتو اور ناکارہ چیز سمجھنا غلط ہے۔ بس تقسیم کار ہے، مرد اپنے حصے کے اچھے کام کرے اور عورت اپنے حصے کے اچھے کام کرے۔ ایمان کی شرط پر دونوں ہی اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ کفر پر رہتے ہوئے کسی کافر کو اچھے کام کا ثواب نہیں ملے گا۔ مفسرین کے بقول مسلمانوں میں کافر مباحثہ کرتے ہوئے بولے کہ سب آپس میں برابر ہیں۔ آیت میں واضح کر دیا گیا، اخروی ثواب میں کوئی برابری نہیں، جنت میں وہی جائے گا جس کا نبی علیہ السلام اور قرآن پر ایمان ہوگا۔ مسلمان کے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، کافر کے نہیں۔ مسلمان بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ کی مرضی ہے، ویسے ہی معاف کر دے یا جہنم کا چکر لگوا کر معاف کر دے، جبکہ کافر مشرک دائمی جہنمی ہوگا۔ آخرت کے ثواب میں کمی کرنا یا عذاب میں بیشی کرنا ظلم ہے، اللہ کے ہاں تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا سے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تک فرمایا، اور اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی بھی کی جو اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ یعنی جملہ ادیان کے ماننے والے اگر اپنے اپنے دین کی خوبی جتانے پر آ ہی گئے ہیں تو سن لو، سب سے اچھا اور بہتر دین نبی علیہ السلام کا ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔
ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے دین میں کوئی بندہ کسی بندے کے تابع نہیں، حتیٰ کہ کسی کو اپنے نفس اور اپنی خواہش کے تابع بھی نہیں ہونے دیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ سب لوگ سر تا پا اللہ کے تابع فرمان ہیں، حکم چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ تمام ادیان کے ماننے والوں میں ابراہیم علیہ السلام یکساں طور پر مقبول ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی اتم درجے کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہر حکم بجا لانے والے تھے۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کو اپنا خلیل چن لیا اور بہت سارے ابراہیمی اعمال کو دین محمدی میں بھی واجب رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا تقاضا بھی یہی ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کا دین ہی ملت ابراہیمی کے عین مطابق ہو کر تمام دینوں سے بہتر دین ہے۔ دین محمدی میں ایک اصولی بات اور بھی ہے جس کی طرف آیت میں اشارہ کر دیا گیا، وہ یہ کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ مفسرین کے بقول چہرہ جھکانے کا مطلب رضائے الہی کی نیت کرنا ہے اور نیکوکاری کا مطلب سنت رسول کی مطابقت کرنا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا فقدان دوسری چیز کو باطل کر دے گا۔ گویا نیت اگر ریاکاری کی ہوگی تو سنت کیا فرضوں کا ثواب بھی جاتا رہے گا، اور اگر نیت خالص رضائے الہی کی ہو مگر عمل سنت کے خلاف ہو تب بھی ثواب جاتا رہے گا، اس لیے کہ ثواب دینے والی ذات کو اپنے نبی کے علاوہ کسی کی سنت اور کسی کا طور طریقہ پسند ہی نہیں۔ آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ فرمایا جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے اور کل مخلوقات اسی کے تابع فرمان ہیں تو پھر انسان کو بھی اللہ کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ یا جب مالک اپنی ملکیت پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے تو پھر وہ جسے چاہے اپنا خلیل بنا لے، یا اللہ انسانوں کی کامیابی کا جو مرضی معیار طے کر دے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں کہ وہ تمام انسانوں کا یا ان کے عملوں اور نیتوں کا احاطہ کر کے جزا سزا دے سکے۔